السلام علیکم میری طرف سے تمام اسٹوڈنٹس کو میں ڈاکٹر گلزار احمد ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ سی ایس سی اسکالرشپ کے اوپر جو ویڈیو بنانی ہے وہ ویڈیو مکمل ہو چکی ہے اور آج ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آگے نیکسٹ میرا پروگرام ہے کہ میں فل برائٹ اسکالرشپ کے اوپر اور ڈیٹ اسکالرشپ کے اوپر بھی ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں۔ چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے سی ایس سی اسکالرشپ کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر دوں گا کہ جو بھی بچے اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے جیسے ایم فل کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے اپنی اسٹڈیز کو اسکالرشپ کے اوپر چائنا میں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سا پروسیجر اڈاپٹ کریں گے کہ ان کو اسکالرشپ جو ہے وہ مل جائے۔ تو اس سیکشن میں ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، جیسے کہ ہم پہلے انٹروڈکشن دیں گے کہ سی ایس سی اسکالرشپ کیا ہوتا ہے، یونیورسٹیز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں، آن لائن اپلیکیشن کو فل کرتے ہیں تو ایک ایجنسی نمبر کا آپشن آتا ہے، یہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے وہ کس طرح سے لینا ہے، کیا یونیورسٹیز کی پروسیسنگ فی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا کتنی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اسکالرشپ اوپننگ ٹائم اور کلوزنگ ٹائم کیا ہوتا ہے، آپ نے ایڈمیشن کے لیے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، آپ کتنی یونیورسٹیز کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، اسکالرشپ کی اماؤنٹ کتنی ہوتی ہے، اور آخر میں ہم اس کی سمری دیں گے۔ تو جی شروع کرتے ہیں کہ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ سی جی ایس، یہ چائنیز اسکالرشپ کونسل یا سی ایس سی جو ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اوارڈ کرتی ہے، اور اس کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہوتی ہے یہ دسمبر سے اپریل تک ہوتی ہے ہر سال۔ جیسے کہ ابھی آپ دسمبر آئے گا تو اس کی ڈیٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور اپریل کے اندر اس کی ڈیٹ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کتنی یونیورسٹیز جو ہیں وہ سی ایس سی اسکالرشپ کی لسٹ کے اوپر ہیں۔ یہ 274 یونیورسٹیز ہیں چائنا کی جو کہ اس لسٹ کے اوپر ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد جو یونیورسٹیز ہیں یہ مختلف قسم کے اسکالرشپ جو ہیں وہ آفر کرتی ہیں، جیسے جو ٹاپ کے اوپر ہے وہ سی ایس سی اسکالرشپ ہے اور اس کی ورتھ جو ہے وہ بہتر ہے اور اس میں جو ہے آپ کے لیے زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوکل یا پروونشل گورنمنٹ اسکالرشپ ہوتا ہے، ہر ایک پروونس جو ہے اس کا اپنا اسکالرشپ ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب آپ وہاں پہ جا رہے ہیں پروونشل اسکالرشپ کے اوپر تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پارشل اسکالرشپ ہوتا ہے، فل اسکالرشپ نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کو اپنی ڈارمیٹری کی فی وغیرہ بھی پے کرنی ہوتی ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے اپنی جیب سے پے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد شنگھائی گورنمنٹ اسکالرشپ ہے، ون بیلٹ ون روڈ اسکالرشپ ہے اور یونیورسٹی اسکالرشپ ہے۔ یونیورسٹیز اپنا اسکالرشپ بھی دیتی ہیں اور اس کی بھی اماؤنٹ کم ہوتی ہے۔ جب لاسٹ ٹائم اس کی اماؤنٹ تھی تو 1400 یوان تھی، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹیز کے اوپر۔ کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس سے زیادہ اماؤنٹ بھی آفر کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں یہ اسکالرشپ اوارڈ کرتی ہیں جو ایجنسیز ہیں، چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ تھرو ایجنسی یا تھرو ایمبیسی آپ کے کنٹری کے اندر جو ہے، اس میں آپ کی دو ٹائپ ہوتی ہیں، ایک ٹائپ اے ہوتی ہے اور ایک ٹائپ بی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا پروسیجر جو ہے وہ بیسیکلی بڑا سمپل ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ لوگ خود بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور عام طور پہ آپ ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا تھا ماسٹرز کے لیے یا ایم ایس کے لیے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا جانا۔ ابھی یہاں پہ چونکہ حالات تھوڑے سے ٹف ہیں، مہنگائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اپنا ایم ایس یا ایم فل وہیں سے کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو آپ کا سی ایس سی اسکالرشپ ہے اس کی ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ بھی میں نے دیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور مزید ڈیٹیل اس کے اوپر لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی جو دوسری اسٹڈیز ہیں، جیسے آپ کی جو فیلڈز ہیں یا پروگرامز ہیں، کون کون سی یونیورسٹی کون کون سے پروگرام جو ہے وہ آفر کر رہی ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی اس لنک کے اندر دی ہوئی ہے جس کو میں نے ریڈ مینشن کیا ہوا ہے۔
اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسکالرشپ ہیں وہ اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ کور کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو یہ بتائیں کہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ سی ایس سی اسکالرشپ کو آفر نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ میں نے لنک دے دیا ہے جس میں ان تمام یونیورسٹیز جو 274 میں نے بتایا ہے ان کے نام دیے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ سی ایس سی اسکالرشپ جو ہے اس کو آفر کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایجنسی نمبر جو ہے یونیورسٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس لیے ہر ایک یونیورسٹی کو ایک خاص نمبر جو ہے وہ الاٹ کیا گیا ہے جو کہ ایجنسی نمبر کہلاتا ہے۔ تو ہر ایک یونیورسٹی کا اپنا ایک یونیک ایجنسی نمبر ہے جو کہ آپ اس لنک کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ ہی آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھولیں گے جس بھی یونیورسٹی کی، تو اس کے اوپر اس کا ایجنسی نمبر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ اچھا، ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سن لیں کہ ایکسیپٹنس لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے پروفیسر کو ڈائریکٹلی ای میل کریں گے، اپنے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتائیں گے اور اس سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے پاس یہ ریسرچ میں کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹیچر ویلنگ ہوگا تو وہ آپ کو رپلائی کرے گا، پھر آپ کو یہاں پہ ایک ٹیمپلیٹ بنا ہوا ہے، اس ٹیمپلیٹ میں آپ نے اپنی نیسیسری انفارمیشن جو ہے وہ فل کرنی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے وہ دے دے گا پروفیسر۔ اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہوتا ہے، یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کا جو بھی ڈسپلن ہے یا میجر ہے، جیسے فزکس ہے تو فزکس کی فیکلٹیز میں جتنے پروفیسر آ رہے ہیں، یاد رکھیں پروفیسرز، آپ نے ایسوسیٹ پروفیسر یا اسسٹنٹ پروفیسر کو کانٹیکٹ نہیں کرنا، تو جتنے پروفیسر آ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے ای میل کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ڈیٹیل دینی ہے، اپنی سی وی بھیجنی ہے اور ساتھ کور لیٹر لگانا ہے اور ایک اچھی سی ای میل لکھنی ہے اور ٹیچر کو بھیج دینی ہے۔ یاد رکھیں کہ عام طور پہ جب پروفیسر اپنے آفس میں صبح آتے ہیں تو اپنا جو ہے وہ کمپیوٹر کھولتے ہیں اور اپنی ای میل جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں، تو عام طور پہ وہ ہمارے ہاں 3 گھنٹے کا فرق ہے، تو 3 گھنٹے کے فرق ہونے کی وجہ ہے کہ ان کا 3 گھنٹے ٹائم جو ہم سے آگے ہے، تو ہمارا جو ہے ان کی مارننگ ہمارے ہاں صبح 4 سے 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ تو ویسے آپ کو نیسیسری انفارمیشن بتا رہا ہوں۔ یاد رکھیں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کور لیٹر کس طرح سے بنانا ہے اور ای میل کس طرح سے لکھنی ہے، اپنی سی وی کو اٹریکٹیو کس طرح سے بنانا ہے، یہ چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ریسرچ ڈائریکشن دیکھنی ہے کہ اس ٹیچر کی ریسرچ ڈائریکشن کیا ہے، اور اس کو ساتھ یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہاٹ ایریا ہے اس کے اندر میں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو آپ کے پاس ہے کور لیٹر، اس کو لکھنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں گا، اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بڑا ایزی ہو جائے گا کیونکہ ابھی ہم یوز کر سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس میں ہم اپنے کی ورڈز ڈالتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے جو ہے وہ جنریٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایڈٹ کرتے ہیں تاکہ ایک اسٹینڈرڈ لینگویج کے اندر آپ کا کور لیٹر بن جائے۔ اسی طرح سے وہیں سے آپ اپنی ای میل بھی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار میں آپ کو ایک الگ سی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ تو جب آپ نے پروفیسر کو دیکھ لیا، سلیکٹ کر لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے یا ریسرچ ایریا مجھ سے جو ہے وہ میچ کرتا ہے، تو آپ نے اس کا ای میل وغیرہ بھی لے لیا، کانٹیکٹ نمبر بھی لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ای میل وغیرہ کرنی، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا، یہ بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، آپ کو بتا دیں سب سے صبر آزما مرحلہ اس کو میں یہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ 200 ای میل کر دیں اور آپ کو کوئی ایک ٹیچر بھی رپلائی نہ کرے، یہ بھی ممکن ہے، تو اس لیے بڑا ہی پیشنس کا کام ہے، لیکن یہ ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے وہ زیادہ تر یونیورسٹیز میں مینڈیٹری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے،
یعنی اگر آپ کو ٹیچر ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سی ایس سی اسکالرشپ آپ کو نہیں ملے گا. ایکسیپٹنس لیٹر کے بغیر بھی آپ کو سی ایس سی اسکالرشپ مل سکتا ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹیز کے اوپر. کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ انہوں نے اس کو مینڈیٹری رکھا ہوا ہے، اور کچھ نے اس کو آپشنل رکھا ہوا ہے. یعنی کچھ میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ میں ضرورت نہیں ہوتی. وہ آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے دیکھیں گے جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح جو بات میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ جس طرح آپ کا جو ایکسیپٹنس لیٹر ہے وہ کچھ یونیورسٹیز کے لیے مینڈیٹری ہے اور کچھ کے لیے آپشنل ہے، اس طرح پروسیسنگ فی بھی کچھ یونیورسٹیز کے لیے مینڈیٹری ہے اور کچھ کے لیے آپشنل ہے. تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ جن یونیورسٹیز کی پروسیسنگ فی نہیں ہے وہاں پہ اپلائی کریں، اور اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر یہ مینشن ہوتا ہے کہ اس کی پروسیسنگ فی ہے یا نہیں ہے. اینی وے لاسٹ ٹائم تو تقریباً 100 یوان کے قریب تھی، اب یہ ویری ہو سکتی ہے. آپ اس کو پے کر سکتے ہیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اکاؤنٹ سے، کریڈٹ کارڈ سے، منی ایکسچینج سے، ایم سی بی لائٹ کارڈ اکاؤنٹ سے، یا پھر آپ اپنے وہاں پہ کسی دوست کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے تو وہ آپ کی فی پے کر دے اور آپ اس کو یہاں پہ پے کر دیں. اچھا، اوپننگ اور کلوزنگ ٹائم تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے. تو ہر ایک یونیورسٹی جو ہے اس کی جو اوپننگ اور کلوزنگ ڈیٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ویری کرتی ہے، چینج ہوتی ہے. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا پروسیس نومبر سے شروع کر دینا ہوتا ہے دسمبر کے بجائے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں، آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اس سے پہلے کیوں شروع کر دینا چاہیے. اور اس کے بعد جب آپ اسکالرشپ جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اپنے سی ایس سی کی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے، وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو لنک دے دیا ہے. ویسے بھی جب آپ سی ایس سی اسکالرشپ جو ہے اس کو گوگل کے اندر ٹائپ کریں گے تو ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گا، اور وہاں پہ آپ نے اپنا کیا کرنا ہے، اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کر لینا ہے. اس کے لیے براؤزر جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ ڈائریکٹلی گوگل کروم کے اندر بھی اس کو کر سکتے ہیں. اچھا، جو ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوں گے وہ ہے 2 ریکمنڈیشن لیٹرز. ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے یہاں کے جو آپ کے ٹیچر ہیں وہ آپ کو دیں گے. بہت سے اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں جانتے ہیں. جن ٹیچرز کے پاس آپ نے پڑھا ہے آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں آپ ریکمنڈیشن لیٹر دے دیں، اور یہ 2 مینڈیٹری ہیں یعنی لازمی ہیں. اس کے علاوہ ایکسیپٹنس لیٹر ہے، یہ مینڈیٹری نہیں ہے کچھ یونیورسٹیز کے لیے. اس کے علاوہ ٹرانسکرپٹ. یاد رکھے کہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے میٹرک سے لے کے اپنی ہائر ڈگری تک تمام جو ڈگریز ہیں ان کو ایچ ای سی سے ویریفائی کروا لینا ہے. جو آپ کے میٹرک ایف ایس سی ہے وہ آپ کو متعلقہ بورڈ کریں گے، جو یونیورسٹی کی ڈگری ہے وہ آپ کی ایچ ای سی کرے گی. اٹیسٹیشن کروا لیں. اس میں یہ میں آپ کو اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ابھی سے اس پروسیس کو شروع کر سکتے ہیں. کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں مے بھی ان کے نام کے اندر کچھ اسپیلنگ مسٹیک آ جائے یا کوئی اور مسٹیک ہے، اس کی کریکشن جو ہے وہ بھی کروائیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. آپ کو ہمیں اپنے جو ہے وہ آفیسز کا پتہ ہے کہ یہ کچھ ٹائم لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک فارم ہے جس کو ہم فارن فزیکل آپ کہہ لیں فارم کہتے ہیں. تو یہ آپ کا میڈیکل فارم کہہ لیں. جو میڈیکل فارم ہے یہ آپ کا لازمی ہے. اس کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ اسی سی ایس سی کی ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے. اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اپنے کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر جا کے اپنا میڈیکل چیک اپ کروا لینا. جو ٹیسٹ اس پہ دیے ہوئے ہیں وہ ٹیسٹ آپ نے کروا لینے ہیں، اور وہاں پہ آپ کی جو متعلقہ اس گورنمنٹ ہاسپٹل کا ایم ایس ہوتا ہے اس کی اسٹیمپ اور سگنیچر ہو جاتے ہیں. اسٹڈی پلان یہ بھی آپ کا مینڈیٹری ہے. اچھا، جس طرح میں نے آپ کو ابھی کور لیٹر کے بارے میں بتایا تھا اسی طرح میں آپ کو اسٹڈی پلان کے بارے میں بتا دوں گا کہ اسٹڈی پلان جو ہے وہ کس طرح سے لکھنا ہے. اور اسی طرح سے جو بھی آپ کا ایریا آف ریسرچ ہوگا، فار ایگزامپل آپ بیٹریز کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو بیٹریز کے بارے میں جو کرنٹ ٹرینڈز ہیں، جو چیلنجز ہیں،
یا جو ریسرچ ہاٹ ہے اس کے اوپر، فار ایگزامپل لیتھیم آئن بیٹریز کے اوپر ہے یا سوڈیم آئن بیٹریز کے اوپر ہے، تو اس کے کس سیکشن کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اینوڈ مٹیریل کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور مٹیریل پہ، یا ایون آپ تھریٹیکل کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنا اسٹڈی پلان جو ہے وہ سارے کا سارا لکھنا ہوتا ہے۔ اس کا بھی میں کوئی سیمپل آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس کے اوپر ایک شارٹ ویڈیو بنا دوں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر کے ایک رف سا اس کا اسکیچ بنا لیں گے، پھر اس کو آپ نے کس طرح سے درمیان سے اور سارے سیکشن اس کے انٹروڈکشن، کنکلوژن وغیرہ، اپروچز وغیرہ، ان کو کس طرح سے آپ نے ایڈٹ کرنا ہے اور اس میں چیزیں ایڈ کرتے جانا ہے تاکہ آپ کا ایک کمپلیٹ اسٹڈی پلان جو ہے وہ بن جائے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی آرٹیکل یا پیپر پبلش کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ نے ساتھ بتانے ہیں۔ یہ آپشنل ہے، لیکن خاص کر ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسٹیٹمنٹ آف پرپز یہ آپشنل ہے۔ اس طرح پاسپورٹ، یاد رکھیں کہ آپ اگر آپ کے پاس ٹائم کم رہ جاتا ہے کسی وجہ سے، آپ نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو آپ نے ویٹ نہیں کرنا، آپ نے اپلائی کر دینا ہے سی ایس سی کے اوپر۔ تو پاسپورٹ جو ہے اس کا نمبر بعد میں جو یونیورسٹی آپ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے سی ایس سی کے اوپر، اس کو بھیجا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ کا ٹائم جو ہے، آپ نے اپریل کے کہیں قریب چلے گئے اور آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا، پاسپورٹ آپ نے سبمٹ کروا دیا ہے یا اس پروسیس میں ہے، تو آپ نے ڈیٹ گزرنے سے پہلے سی ایس سی اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کر دینا ہے۔ یہ بھی بعد میں دیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ کا جو امپورٹنٹ ہے ٹریول کے لیے، پاسپورٹ آپ کا ہونا لازمی ہے۔ اس لیے پاسپورٹ جو ہے وہ آپ نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے۔ اس پاسپورٹ کے اوپر پھر آپ کے ڈاکیومنٹس وہ یونیورسٹی نکالے گی اور آپ کو جو لیٹر جو ہے وہ ایشو کرے گی، جو کہ آپ کے ایڈریس کے اوپر بھیجا جائے گا۔ اچھا، میڈیم آف انسٹرکشن، یہ آپ یونیورسٹی سے ایک لیٹر بنوا سکتے ہیں کہ آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش ہے۔ اسی کو آپ انگلش پروفیشنسی لیٹر بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے، تو آپ کا رجسٹرار آفس اس کو بنا دیتا ہے یونیورسٹی کا۔ اس کے علاوہ جو اپلیکیشن فارم ہے جو آپ نے فل کیا ہوا ہے، وہ آپ کیا کریں گے، اس کا جو سی ایس سی کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے فل کیا ہے، اس کی اپلیکیشن کو آپ ساری کی ساری کو پی ڈی ایف فارم کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور 2 پاسپورٹ سائز آپ کے پکچر جو وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ چاہیے ہوں گے۔ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، پہلے سنا تھا کہ یہ آپشنل ہے، اب اگر آپ کا کوئی ایجوکیشن گیپ آ گیا، فار ایگزامپل بی ایس کے بعد آپ نے 1 سال یا 2 سال پڑھانا شروع کر دیا ہے، تو آپ متعلقہ اسکول سے یا کسی اور آفس سے جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں وہاں سے آپ اپنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں۔ اچیومنٹ لیٹرز، اگر آپ کی کوئی اور ایکسٹرا اچیومنٹ ہے اسپورٹس کے اندر یا کسی اور فیلڈ میں، ڈبیٹس کے اندر، وہ بھی آپ اس میں اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں، مینڈیٹری سیکشن بھی میں نے آپ کو بتا دی، آپشنل بھی بتا دیے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ عام طور پہ یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروفیسر سے ریکمنڈیشن لیٹر لینا، لیکن ایسوسیٹ پروفیسر یا اسسٹنٹ پروفیسر سے بھی چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے نوٹرائز جو ہے ڈاکیومنٹ کرنے ہیں، یعنی یہ آپ کی عدالتیں ہوتی ہیں اس میں نوٹری پبلک ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے ان کو ٹیسٹ کروا لینا ہوتا ہے۔ فزیکل ایگزامینیشن فارم بھی اسی طرح سے جو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کا لنک میں نے دے دیا ہے، اور پھر آپ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل سے جا کے اپنا میڈیکل کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آپ نے تصاویر لگانی ہیں اس ایون ایگزام جو میڈیکل فارم ہے اس کے اوپر، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا وہ وائٹ ہوگا، بلو نہیں ہوگا۔ جو اسٹڈی پلان ہے یا آپ کا ریسرچ پرپوزل ہے، وہ آپ کا عام طور پہ 8 سے 10 پیجز کا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس میں ویریشن ہوتی ہے، ہر ایک اسٹوڈنٹ کی اپنی اپروچ ہوتی ہے۔ جو بچے ایم فل کر چکے ہیں وہ کافی حد تک ان چیزوں سے مانوس ہو چکے ہیں، انہوں نے ریسرچ کسی حد تک کی بھی ہوتی ہے، چاہے وہ ایکسپیریمنٹل ہو یا تھریٹیکل ہو، تو ان کے لیے لکھنا مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن پھر بھی ہمارے جو فریش اسٹوڈنٹس ہیں جو بی ایس جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کے لیے میں ایک اس کے اوپر چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ کا آسان طریقہ کیا ہے اسٹڈی پلان یا ریسرچ پرپوزل لکھنے کا۔ اسی طرح سے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ جو انگلش پروفیشنسی لیٹر ہے یہ آپ لے سکتے ہیں آپ کے متعلقہ یونیورسٹی کے رجسٹرار آفس سے۔ جب آپ اپلیکیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو یونیورسٹیز ہیں آپ نے وہ اپلیکیشن فارم وغیرہ فل کر لیا، ان کی ہارڈ کاپیز جو ہے وہ بھی آپ نے بھیجنی ہوتی ہیں، 2 ہارڈ کاپیز یونیورسٹی کو بھیجنی ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ یونیورسٹیز نے اس کو لینیٹ بھی کیا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، لیکن ابھی بھی کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہارڈ کاپیز مانگتی ہیں۔ اسی طرح سے جو ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے، ہر ایک یونیورسٹی کا اپنا ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آفس ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ بھی رابطہ کر لینا ہوتا ہے اور وہاں سے بھی آپ نے مختلف انفارمیشن لے لینا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ سی ایس سی کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو جو آئی ایس او یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آفس ہوتا ہے وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے جب آپ نے سی ایس سی پہ اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ یونیورسٹی اسکالرشپ کے اوپر بھی اپلائی کر لیں۔ تو یونیورسٹی اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے آپ کو جو اسکالرشپ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو برداشت کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 سیٹ بنا لیتے ہیں اپلیکیشن فارم کے، یہ لازمی ہوتا ہے۔ جو چیزیں آپ نے بھیجنی ہوتی ہیں ہارڈ کاپی کی فارم میں کسی بھی یونیورسٹی کے میلنگ ایڈریس کے اندر، یاد رکھیں جو بھی یونیورسٹی کا میلنگ ایڈریس ہوتا ہے آپ کو ریکمینڈ تو میں یہ کروں گا کہ اس یونیورسٹی کا جو میلنگ ایڈریس ہے وہ چائنیز لینگویج کے اندر آپ کاپی پیسٹ کریں، انگلش والا بھی کاپی پیسٹ کریں، دونوں آپ کاپی پیسٹ کریں اور اس کا پرنٹ نکال کے اس کو انویلپ کے اوپر چسپاں کریں۔ 2 لیٹر آپ کا ریکمنڈیشن یہ آپ کے لازمی ہیں، ایکسیپٹنس لیٹر آپ کا آپشنل ہے۔ جو جتنے آپ کے ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں ان کو اٹیسٹ کروا کے ان کی 2 کاپیز جو ہے یہ بھی لازمی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا فارن فزیکل ایگزامینیشن فارم ہے جس کو آپ میڈیکل فارم کہتے ہیں یہ بھی لازمی ہے، اسٹڈی پلان جو ہے یہ لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو پیپر وغیرہ آپ نے پبلش کیے ہوئے ہیں یہ آپشنل ہیں، اسٹیٹمنٹ آف پرپس جو ہے یہ بھی آپشنل ہے۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ کی کاپی لازمی ہے۔ جو آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے یعنی انگلش ہے جو کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی سے لینا ہے ایک لیٹر، وہ بھی آپ کا لازمی ہے۔ اسی طرح سے جو آپ نے فوٹوز لگانے ہیں اپلیکیشن فارم کے اوپر وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ بھی لازمی ہے۔ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بنوا لیں تو بہتر ہے، کچھ اب یونیورسٹیز مانگتی ہیں۔ اچیومنٹ لیٹرز جو ہیں وہ اگر ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی آپ کے پاس ایکسٹرا جو بھی آپ کی جو اسکل ہے اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ یہاں پہ آپ جو اگر لوکل اسٹوڈنٹ ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی پولیس عوامی خدمت مرکز جو کہ آپ کا میاں والی کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جہاز چوک کے اندر ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ یہ بھی لازمی یاد رکھیں یہ صرف 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے، اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے۔ تو آپ جب جانے لگیں تو اس وقت بنوائیں، یا مینس کہ جب آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس وقت۔ اگر آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپلائی کر رہے ہیں اسکالرشپ کے لیے، آپ نے بیچلر یا ماسٹر کیا ہوا ہے تو ورکنگ جو ایکسپیرینس ہے سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ لازمی لگا دیں۔ یاد رکھیں کہ 2022 کے بعد جو ہے کچھ رولز چینج ہوئے ہیں، اب آپ ایک ہی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں سی ایس سی اسکالرشپ کے اوپر، اس لیے یونیورسٹیز جو ہے ان کو آپ پراپرلی وزٹ کریں، ویب سائٹ کو، اس کی کیو ایس رینکنگ دیکھ لیں۔ اگر آپ نے ایم ایس کیا ہوا ہے
ایم فل کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جو بھی ٹیچر جس کے پاس آپ جانا چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ کا سپروائزر ہے اس کا ریسرچ بیک گراؤنڈ اچھے طریقے سے چیک کر لیں، تاکہ آپ کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں وہاں پہ سی ایس سی اسکالرشپ کے ایکسیپٹنس میں۔ جو اپلیکیشن فارم ہے اس کا جو لنک ہے وہ دیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ویلیو ہے اسکالرشپ کی وہ کتنی ہے۔ جو ماسٹر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ویلیو جو ہے وہ 35 ان کے لیے 3000 ہے، اور جو پی ایچ ڈی ہے اس کے لیے یہ ویلیو جو ہے وہ 3500 ہے۔ یہ میں آپ کو ایکسٹرا بتا دیا۔ اچھا، یہ بہت سی چیزوں کو کور کر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی رجسٹریشن فی یا یونیورسٹی فیس نہیں دینی ہوتی، اکوموڈیشن آپ کی فری ہوتی ہے، یعنی جو بھی آپ کا ہاسٹل ہے وہاں پہ اکوموڈیشن چارجز نہیں ہے، کھانا پینا آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، الیکٹرسٹی جو ہے وہ بل بھی سبسیڈائز ہوتا ہے، اس طرح آپ کا جو میڈیکل ہے اس کی بھی انشورنس اس میں شامل ہوتی ہے۔ لیونگ الاؤنس جو کہ اسٹیبلڈ آپ کو ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہیں کہ جو اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہوتی ہے۔ اب ہم سمری کی طرف آ جائیں۔ آپ کوشش کریں کہ جو سی ایس سی کے ساتھ ایفیلیٹڈ یونیورسٹی اچھی یونیورسٹی ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں۔ اس کی لسٹ یہاں پہ میں نے آپ کو دے دی ہے لنک میں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پروفیسرز کو ای میل کریں، ایکسیپٹنس لیٹر لینے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آپ آن لائن اپلائی کریں اور ایجنسی نمبر وغیرہ یونیورسٹی کا دیکھیں، اس کے لیے بھی میں نے آپ کو لنک دے دیا ہے۔ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آن لائن سبمٹ کریں، اس کا پرنٹ نکال لیں ہارڈ کاپیز کے لیے۔ اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں جو کہ میں نے بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی جو ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آفس جو ہے اس کی ای میل لیں، ویب سائٹ جو ہے اور پوسٹ آفس جو ہے اس کو دیکھیں، اور کسی بھی کوریئر سروس سے آپ اس کو جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ جو پوسٹ آفس ہوتا ہے جی پی او ہوتا ہے اس سے بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ کوریئر چارجز ڈی ایچ ایل وغیرہ کے تھوڑے سے ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے اس کو سبمٹ کر دیا، آپ نے یونیورسٹیز کو بھی بھیج دیا۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کووڈ 19 کے بعد بہت سی یونیورسٹیز نے اپنی جو ہے وہ کرائٹیریا اس کو چینج کیا ہے، اور آپ صرف آن لائن جو ہے اپلیکیشن فارم جو ہے اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کی ہارڈ کاپیز مانگتی ہیں، آپ نے ان کو اپنے ڈاکومنٹ سینڈ بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں کہ جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ سی ایس سی کے اوپر سلیکٹ ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا کہ جو یونیورسٹی ہے وہ آپ کو ایڈمیشن فارم دیتی ہے، جس کے اندر آپ کا ویزا فارم بھی ہوتا ہے، جس کو ہم JW202 یا 201 فارم کہتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اسکالرشپ ٹائپ کے اوپر۔ اٹیسٹیشن آپ کی ہونی چاہیے تمام ٹرانسکرپٹ وغیرہ اور ڈگریز کی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے، آپ نے جو چائنیز ویزا اپلیکیشن فارم ہے اس کو فل کر لینا ہے، جس کا لنک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ نے نیا بنوا لینا ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ تقریباً 2500 ایکول اماؤنٹ ان پی کی آر، اس کی بینک سٹیٹ بنا لینی ہے۔ لازمی نہیں ہے یہ چیز، پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی بینک سٹیٹ جو ہے وہ 2500 USD یا اس کی کلب اماؤنٹ کی ہونی چاہیے۔
اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ چائنیز ایکوپنکچر سینٹر سے آئی ایس بی یعنی اسلام آباد سے اور ان رپورٹس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ٹی بی ہے، ایڈز ہے، تو آپ کو چائنا میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی تصاویر جو ہے وہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ سجیشن ہی ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی اس کا سارا پروسیجر تھا، اور انشاءاللہ جو چھوٹی چھوٹی اور مزید ویڈیوز ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، جس سے آپ کے اسکالرشپ کے چانسز جو ہے وہ انکریز ہوں گے، وہ بھی میں آپ کے لیے جلد ہی بنا کر اپلوڈ کر دوں گا۔ جی، تمام بچوں نے ویڈیو دیکھ لی، اور اس کے ساتھ ہی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس یوٹیوب کو اور یہ جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ حافظ۔